جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ جشن اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مدنی چینل کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت پروگرام جشن آمد رسول۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم شروع کے اندر ایک درود پاک کی فضیلت انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ماہ میلاد کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم اس مہینے کی خوب برکتی نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اللہ پاک ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھتے رہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ ہم شروع کے اندر تلاوت کلام پاک کو شامل کریں گے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه۔ اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا، اس نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا اور اس لیے میں تم سے بیان کر دوں بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب، تو اسے پوجو۔ هذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم، پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے۔ فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، تو ظالموں کی خرابی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کاہے کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار۔ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ان سے فرمایا جائے گا اے میرے بندو آج نہ تم پر خوف نہ تم کو غم ہو۔ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے۔ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، داخل ہو جنت میں تم اور تمہاری بیویاں تمہاری خاطریں ہوتی۔ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، ان پر دورہ ہوگا سونے کے پیالوں اور جاموں کا۔ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، اور اس میں جو جی چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے اپنے اعمال سے۔
لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہیں کہ ان میں سے کھاؤ. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وہ کبھی ان پر سے ہلکا نہ پڑے گا اور وہ اس میں بے آس رہیں گے. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمیں تمام کر چکے. وہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے مگر تم میں اکثر کو حق ناگوار ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے مبارک مہینے میں پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں جشن آمد رسول. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جشن منایا جا رہا ہے. اور کیوں نہ منایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر عظیم شان کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے کہ ان سے نسبت رکھنے والی ہر شے فخر سے اپنا تعارف یہ کرواتی ہے کہ مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے نسبت ہے. وہ نبی پاک علیہ السلام کہ جن سا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو چیزیں عطا فرمائیں با کمال عطا فرمائیں، با کمال نبی ہمیں عطا فرمایا. رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اس کوثر کی بہت ساری تفسیر بیان کی گئیں اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کوثر میں کیا 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 چیزیں شامل ہیں، جس میں صرف من جملہ بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو رب العالمین نے حسن ظاہر بھی عطا فرمایا، حسن باطن بھی عطا فرمایا. حضرت جبریل امین نے جس بات کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا بقول اعلیٰ حضرت، وہ یوں تھا کہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہہ گئے پچھلے زمانے والے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو اپنی زیارت کروائی، پھر وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں ایسا گم ہوا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ ہم نے ایسا حسن نہ پہلے دیکھا ہے نہ اب دیکھ رہے ہیں اور آئندہ ایسا ہوگا بھی نہیں. ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو جب دیکھا تو ان کے جیسا حسین نہ ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آج تذکرہ رہے گا نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کا، اور آج پروگرام کا عنوان رہے گا حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حسن مصطفیٰ حسن ظاہری بھی حسن باطنی بھی. نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی جائے، عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے. جنہوں نے ان کے چہرے کو دیکھا انہوں نے ان کے چہرے کی تابانیاں بیان کی، اور جنہوں نے اس چہرے سے دل میں اترتا ہوا انقلاب محسوس کیا انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایمان لانے کا سبب تو صرف نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ ہی بنا ہے. ہم اس چہرے کو دیکھ کر یہ بات پہچان گئے تھے کہ اتنا خوبصورت اتنا شاندار چہرہ کسی کذاب کا نہیں ہو سکتا، کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. یہ نبی پاک علیہ السلام کے حسن مبارکہ کا کمال ہے. انشاءاللہ جب گفتگو آگے بڑھے گی تو اور بھی بہت ساری باتیں نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کے حوالے سے بیان کریں گے. ابھی آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کہیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. جانے مورا رب کدھر جانے مورا رب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام. کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے آقا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. جدھر لگائیے بس تیری ہی داستان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ.
نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں، 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 تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور ہے انہی کے نور سے سب عیاں، ہے انہی کے جلوے میں سب نہاں، ہے انہی کے نور سے سب عیاں، ہے انہی کے جلوے میں سب نہاں، بن صبح تابش مہر سے، بن صبح تابش مہر سے، بن صبح تابش مہر سے، رہے پیش مہر یہ جان ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، وہی نور حق 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 وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان، نہیں ان کی ملک میں آسمان، کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر
کشی ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام، 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 کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ میرا دین پارا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ میرا دین پارا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر کی برکتیں ہم حاصل کر رہے تھے، اور انشاءاللہ عز و جل ابھی نظم میں نبی پاک علیہ السلام کی نعت سنی ہے، اب نثر میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی بات ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام کے یکتا روزگار حسن کے تذکرے ہوں گے، وہ حسن جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ رب العالمین جل وعلا نے اس نور کی کیسی تجلی ان کے اجداد کو عطا فرمائی۔ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا نور جب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس موجود تھا، اس وقت کشتی نوح میں ایک لمبا عرصہ گزرا کہ لوگ کشتی میں ہی رہے، اور ایسا بھی ان پر حال آیا کہ بھوک سے وہ بیتاب ہونے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کیونکہ اپنے زمانے میں بہت زیادہ حسین تھے، بہت زیادہ جمال والے تھے، تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے رکھتے تھے، نقاب ڈالے رکھتے تھے، چہرے کو چھپا کر رکھتے تھے۔ جب لوگ بھوک کی وجہ سے بالکل یوں سمجھے کہ جاں بلب ہونے لگے کہ اب رخصت ہو جائیں گے، مزید بھوک برداشت نہیں ہوگی، تو پھر نوح علیہ السلام انہیں اپنے چہرے کی زیارت کرواتے تھے، اور نوح علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کر کے لوگوں کی بھوک ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے حسن کے بارے میں ذرا سوچئے کہ کیسا عالم ہوگا جب یہ حسن اپنی شان و شوکت کے ساتھ باقاعدہ ظاہر ہوا، اور نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں دنیا میں تشریف لے آیا، تو دیکھنے والے کیسے خیرہ ہوتے ہوں گے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر۔ اور کسی نے کہا کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ پورے جلوے اگر آشکار کر دیں تو پھر کیا ہی بات ہو۔ کہا کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں
کون تماشائی ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے حوالے سے مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں، پڑھنے کو ملتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم حضور کو دیکھتے تو بس دیکھتے ہی چلے جاتے، جی نہیں چاہتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور سے نگاہ کہیں اور کی جائے۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ایسا عظیم تھا کہ اس کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے بھی ایسا ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نور مصطفیٰ سے ہماری آنکھیں ہی چندیا جائیں یا اس کی روشنی جو ہے وہ اس طرح کی ہو جائے۔ کیا کہیں گے سبھی بھائی، کیسے لیں گے اس عنوان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال بھی ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی وہ تاب لا سکتے تھے یا نہ لا سکتے تھے۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن و جمال ہم پر ظاہری نہیں فرمایا، اللہ بلکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پردے ڈالے رکھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نبی پاک یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ پاتے تھے۔ اس حوالے سے امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن و جمال ہم پر ظاہری نہیں ہوا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں یعنی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہ یہ ظاہر کیوں نہیں ہوا ہم پر، فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ لَمَا أَطَاقَتْ أَعْيُنُنَا رُؤْيَتَهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن و جمال ہم پر ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں اس بات کی طاقت نہ رکھتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ تو اس پر جو ہے وہ بہت سے ائمہ کرام نے اس کی تائید بھی کی ہے، اور اس پر امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول اسی حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو قول کہا گیا ہے لم یظہر لنا تمام حسنہ، یہ انتہائی احسن قول ہے، بہت اچھا قول ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حقیقی حسن ہے، حقیقی نور جو ہے، اس کی تاب انسانی آنکھ لا ہی نہیں سکتی۔ اچھا، یہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارکہ ہے، آپ کا حسن و جمال جو ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا انسانی آنکھ اس کا مشاہدہ کر بھی سکتی ہے کہ نہیں، تو پردوں کے ساتھ جو ہے وہ ممکن ہوا، نہیں تو اللہ پاک نے اگر اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام حسن و جمال ظاہر فرما دیتا تو انسانی آنکھ اس کی تاب نہ لاتی۔ اس حوالے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے والد ماجد کا جو ہے وہ خواب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے خواب میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو آپ نے ایک اشکال کا ایک سوال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر زنان مصر نے جو ہے وہ اپنی انگلیاں کاٹ لی، یہاں تک آیا کہ بہت سے جو ہے وہ انتقال کر گیا آپ علیہ السلام کا حسن مبارک دیکھ کر۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی انتقال کر گیا ہو، کسی نے جو ہے وہ ہاتھ انگلیاں وغیرہ کاٹ لی ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے حسن کو پردے میں رکھا ہے، جس کی وجہ سے انسانی آنکھ اس قابل ہوئی کہ وہ مجھے دیکھ سکی۔ اگر میرا حقیقی حسن، حقیقی نور لوگوں پر ظاہر کر دیا جائے تو کوئی ایک آنکھ بھی جو ہے وہ کوئی ایک انسانی آنکھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے جو ہے وہ مشرف نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا، اور نہ میری نگاہوں میں کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین تر تھا۔ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس چہرے کو، اب ذرا یہ بات دیکھیے نا، جس سے زیادہ محبوب نہ ہو، جس سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہ ہو، تو پھر بندے کا جی چاہتا ہے کہ اسے ہی دیکھتے رہیں۔ کبھی کوئی ایسا منظر نظر آتا ہے جو ہمارے دل کو ٹھنڈا کر رہا ہے تو پھر ہم اس منظر کو دیکھنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید وقت تھم جائے، یہ جو ساتھ میسر ہیں یہ میسر رہیں،
یہ جو منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، ٹکٹکی باندھ کر دیر تک اسے دیکھتے رہیں۔ لیکن یہاں عاشق کی شان کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں تھا، نہ میری نگاہوں میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین تھا، لیکن میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کو اس کے جلال و جمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہو پاتا تھا کہ میں ٹک ٹکی باندھ کر حضور کو دیکھوں تو بس دیکھتا ہی رہوں۔ کہتے ہیں اگر کوئی مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محامد، محاسن، نبی کریم علیہ السلام کی خوبیاں اور خوبصورتیاں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کی رانائیاں بیان کرنے کا اگر مجھے کوئی کہے تو میں ایسا کیوں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تو ان جلووں کو نگاہ بھر کر دیکھ بھی نہیں پایا، تو میں کیسے کر سکوں گا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کی چمک دمک کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہوا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ تو رہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو رہے، یعنی ان کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نظر ڈالنا کب مشکل تھا؟ جو چیز آپ کے احاطے میں ہوتی ہے، آپ کے پاس رہتی ہے، آپ کے ارد گرد ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں سلامت ہوں، اللہ ان میں بینائی دے، نور دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی میرے سامنے ایک اسکرین لگی ہوئی ہے، 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں آنکھ اٹھا رہا ہوں تو ظاہر ہے ان کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ سامنے میرے ٹیبل پر جو چیزیں رکھی ہیں وہ شاید آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن میرے پیچھے جو بیک ڈراپ لگا ہوا ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں، تو نظر اٹھا رہا ہوں تو یہاں دیکھ رہا ہوں، اس طرف دیکھوں گا تو یہاں کی چیزیں میرے مشاہدے میں آ جائیں گی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ تو ہوا کرتے تھے، تو یوں تو دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن کسی کے حسن کو آنکھوں میں سما لینا اور دیکھنے کے بعد اس منظر کی منظر کشی کر پانا یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ کیا کہیں گے شیخ بھائی؟ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا حسن عطا فرمایا، ایسا جمال عطا فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے کو بھی دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے میں بھی حضور کا حسن کمال کا تھا۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے، اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے یار بچہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن جو وہ بڑا ہوتا رہتا ہے اس کے حسن کے اندر یا تو زیادتی ہوتی رہتی ہے یا کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ صحیح۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا، ایسا جمال عطا فرمایا کہ حضرت سیدنا دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے پہنچی تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ بستر پر آرام فرما رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں بند ہیں۔ واہ۔ آپ نے چاہا کہ میں ان کو جگاؤں، ان کو جگا کر دیکھوں۔ آپ فرماتی ہیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی تابانیاں ایسی تھی، جمال ایسا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجاہت ایسی تھی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگا نہ سکی، اٹھا نہ سکی۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد اپنی آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد مجھے دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے لے کر آپ کی جو عمر مبارک ہے، جب تک آپ ظاہری حیات میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال حسن سے نوازا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عضو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کمال کا بنایا کہ جس کا حسن تقاضا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عضو کو اس انداز سے بنایا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پیارا ہی جمال اور بڑا ہی پیارا چہرہ مبارک عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور وہ 14ویں کی رات تھی۔ تو کبھی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، کبھی چاند کو دیکھ رہا ہوں۔ اب کہہ رہے ہیں یہ سلسلہ جاری ہے، ہم حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا، حضرت جابر بن سمرہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا
کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارا آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو ایسا جمال عطا فرمایا تھا کہ جو حضور علیہ السلام کو ایک مرتبہ دیکھتا تو اللہ کے کرم سے وہ حضور علیہ السلام کا دیوانہ ہو کر رہ جاتا تھا۔ سبحان اللہ، ایک طرف تھا بدر کامل، ایک طرف طیبہ کا چاند۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک رخ زیبا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدر کامل سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ، اگر پڑھنا چاہیں یہ شعر تو بالکل لیجئے۔ ایک طرف تھا بدر کامل، ایک طرف طیبہ کا چاند، عشق جابر نے کہا طیبہ کا ستھرا چاند ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف تھا بدر کامل، ایک طرف طیبہ کا چاند، ایک طرف تھا بدر کامل، ایک طرف طیبہ کا چاند، ایک طرف تھا بدر کامل، ایک طرف طیبہ کا چاند۔ عشق جابر نے کہا، عشق جابر نے کہا طیبہ کا ستھرا چاند ہے، سما ہے نور کا نکلا چاند ہے، سما ہے نور کا نکلا چاند ہے، 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 سما نور کا نکلا چاند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک چہرے کی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر لکھنے والوں کی، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ لکھنے والے لکھ گئے لیکن جو لکھ گئے انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ صادق کس پر آئے گا۔ اللہ بعد میں جب صادق آیا تو پڑھنے والوں نے بتایا کہ یہ شعر اگر یہاں کہا جاتا نا تو جگہ بنتی تھی۔ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی زبردست روایت ہے، آئیے ملاحظہ کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے بیٹھے اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے۔ اب یہاں ذرا گھر گرستی کے معاملات پر ایک تھوڑی سی نظر ڈال لی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر امن و سکون کے گہوارے بنے رہیں اور یہاں پر جو اطمینان ہے وہ باقی رہے، لڑائی جھگڑے یہ ساری چیزیں نہ ہوں، تو ذرا کاموں کو بھی اس طرح سے اپنے آپ میں تقسیم کر لیا جائے کہ ہم نے مل کر کس طرح سے کام کرنا ہے۔ وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک کام میں مصروف ہے، یہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے مبارک جوتوں کو پیوند لگا رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے، ان سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ اس حسین منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حیرت میں دیکھا تو فرمایا عائشہ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ کہتی ہے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں جن سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ اب عرب کا ایک شاعر گزرا ہے ابو کبیر حزلی، اس نے ایک شعر کہا تھا، اس شعر کو بیان کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر حزلی آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقین کر لیتا کہ اس کے اس شعر کا مصداق آپ ہیں۔ شعر تو وہ کہہ گیا لیکن آپ کو اس نے نہیں دیکھا، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا نا تو پھر وہ کہتا کہ میرا یہ شعر جو ہے نا یہ اس شخصیت پر صادق آتا ہے، اس کا مصداق یہ ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر ہے اذا نظرت الى اسرۃ وجہہ برقت کا برق العارض متحللی، یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے بس جب تو اس کے چمکتے چہرے پر نظر ڈالے گا تو تجھے اس کے رخساروں کی چمک یوں معلوم ہوگی جیسے برستے بادلوں میں بجلی کوند جائے۔ اللہ اکبر، بادل برس رہے ہوں اور اس پر جب بجلی اپنی کوند کر پڑتی ہے تو بندہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ایک نورانی شعاع ہے جو نکل رہی ہے، یہ کیسی روشنی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کے چہرے پر جو پسینے کے قطرے ہیں نا یہ ایسے ہی ہیں جیسے برستے بادل کے ساتھ اور وہ بجلی کے کوندنے کا جو منظر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو
دیکھ کر جب یہ شعر پڑھا اور یہ ساری بات کی کہ یا رسول اللہ، وہ کہتا کہ میرے اس شعر کا مصداق آپ ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تعریف کرنے والوں سے کیسے خوش ہوتے ہیں، کیسے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے عائشہ، جس طرح تو نے آج مجھے خوش کیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تجھے خوشیاں عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کرنا، تعریف کرنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنا ہے۔ اور جب بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرتا ہے تو پھر وہاں سے بھی تو دعائیں ملتی ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دے رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے مجھے خوش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کے تذکرے کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا بیان کرنا، آپ یقین کیجئے یہ جس طرح ہمارے دلوں میں خوشی داخل ہونے کا سبب بنتا ہے، ایسے ہی یہ اللہ رب العالمین کی رضا کا بھی سبب ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا بھی سبب ہے۔ میلاد مناتے رہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سے اپنی محافل کو سجاتے رہیے۔ طارق بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا کچھ گفتگو حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان پر آپ بھی فرمائیے۔ اللہ پاک چہرہ مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ کے صدقہ ہماری بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی کچھ کیفیات کا بیان کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو انہوں نے دیکھا، اور چہرہ والضحیٰ جو دیکھ کر ان کے اپنے جذبات تھے، جیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوا، سیدنا صحابی رسول جنہوں نے کہا کہ میں نے دیکھنے کی جو ہے نا مجھ میں اتنی ہمت نہ نہیں، تاب نہ رہی کہ میں دیکھ سکوں، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بڑی پیاری بات چہرہ مصطفیٰ، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسن و جمال کیسا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی شان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے روشن نشانی عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے، آپ کو معجزہ عطا فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، سورج کو جو ہے آپ نے غروب ہوئے ہوئے سورج کو واپس پھیر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شجر و حجر نے کلام کیا، معجزات کثیرہ آپ کو ملے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ عشق و محبت والی بات فرماتے ہیں کہ معجزات کثیرہ روشن نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کی، بالفرض اگر یہ معجزات ظہور پذیر نہ بھی ہوتے، کوئی معجزہ نہ بھی دیا جاتا، تو جو چہرہ مصطفیٰ کی چاندنی ہے، جو چہرہ مصطفیٰ کی چمک دمک ہے، یہی اس کے لیے کافی تھا کہ یہ آپ کا چہرہ مبارکہ آپ کے نبی برحق ہونے کی خبر دیتا ہے گا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے والضحیٰ ہی وہ ہے کہ جو آپ کے نبی برحق ہونے کی خبر دیتا ہے۔ پھر آپ کے رب نے آپ کو معجزات کثیرہ عطا فرمائی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، پہلی مرتبہ کا جو دیدار ہوا، اس کے متعلق جو فرماتی ہیں، اور وہ جو ہم نے گفتگو سنی، اور پھر ہم دیگر صحابہ کرام کے دیکھیں، نہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی خالد بھائی اگر ہم دیکھیں نا تو 2 طرح کی کیٹیگری رہی۔ ایک تو وہ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور جلال کی وجہ سے چہرے پر نظر جو ہے وہ ڈال رکھنا یا ٹکٹکی باندھے رکھنا جسے کہتے ہیں، کہ یہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اچھا، کچھ وہ رہے کہ جن کی تمنا ہی یہ رہی کہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ تو یہ عشق کے انداز ہیں، عاشق وہ بھی پسندیدگی اسی میں رہی ہے، نظر الیک، اللہ محبوب ہماری تو پسندیدہ چیز یہ ہے کہ ہم آپ ہی کو دیکھتے رہیں۔ اور یہ کیفیات کا بیان ہوا نا، یعنی ایک تعداد تھی صحابہ کرام کی کہ واقعی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر مسلسل نگاہوں کو گاڑے رکھنا یا مسلسل چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہنا، یہ ان کے سمجھے کہ وہ تاب نہیں لا سکتے تھے، ان کا یہ کہاوت ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کی بات کی جائے تو ان کی تو خواہش ہی یہ تھی کہ النظر الیک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو دیکھتے رہنا۔ اچھا، وہ اب ذکر کرے تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا، تو اس پر حسن رضا خان صاحب کا وہ شعر جو ہے بڑا پیارا، اس پر صادق آتا ہے ان کی اس گفتگو پر، کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائیوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو جلوہ زیبہ ہے حضور علیہ السلام کا جو حسن جمال ہے وہ کس قدر نرالا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا. نبی کریم علیہ السلام کا سایہ مبارکہ نہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم انور کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ جایا کرتی. تو سایہ کی دو ہی صورتیں بنتی، یا تو سورج کی روشنی پڑ رہی ہے یا لائٹ وغیرہ پڑ رہی ہے. اندھیرا، اب ایسے مقام پر ہے جہاں اندھیرا ہے تو لائٹ پڑے گی تو سایہ بنے گا. اچھا، سایہ جس چیز کا بنتا ہے وہ چیز خالد بھائی ڈارک ہوتی ہے، یعنی جو برائٹ ہے، جو چمک رہی ہے، وہ جب ڈارک پر ہے، جو ڈارک سے مراد اندھیرا ہے نا، کہ جب یہ اندھیری چیز پر پڑتی ہے تو یہ چیز کا سایہ بنتا ہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا. آپ چاند کی اگر روشنی میں کھڑے ہوتے، سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم انور کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چراغ کے پاس کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کی روشنی چراغ کی روشنی پر چھا جاتی تھی. اچھا، اس میں اگر ہم جائیں اس کی مزید تفسیر میں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مزید جو تفصیل بیان کی، وہ اس کا خلاصہ کچھ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا. اس میں جو اسباب بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اتنا روشن تھا کہ جو چاند اور سورج کی روشنی سے زیادہ روشن تھا. سورج روشن ہے، یہ اندھیری چیز پر جس کی روشنی کم ہوتی ہے اس پر پڑتا ہے تو اس کا سایہ بناتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سورج سے زیادہ روشن ہے، تو پھر آپ کا سایہ کیا بننا تھا. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ جس میں یوں ذکر ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں لیکن آپ کا سایہ سارے عالم پر رہے گا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر میں ہے، جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارکہ کی لطافت یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جمال کی خوبی یہ ہے کہ لوگ انہیں دیکھ کر چاند کو یاد کرتے کہ چاند کی خوبصورتی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عنوان کو لیا ایک جگہ اور پھر اس کو بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام چاند جیسے، چاند سے خوبصورت، اور چاند سے یہ تشبیہ جو دی جا رہی ہے بار بار، آقا تو چاند سے بھی افضل ہے. تو پھر اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں کہ چاند سے افضل کیوں، چاند سے خوبصورت کیوں. تو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں لکھی ان کو کچھ ترتیب کے ساتھ مزید اور کچھ مختصر اضافے کے ساتھ بیان کیا گیا. وہ یہ کہ آسمان کا چاند تو صرف دنیا کو روشن کرتا ہے، آسمان کا چاند تو دنیا کو روشن کرتا ہے، اور مدینے کے چاند کی بدولت دنیا کے علاوہ انسانوں کے دل بھی روشن ہو گئے. دوسری وجہ ارشاد فرمائی کہ آسمان کے چاند کا نور تو سورج سے لیا ہوا ہے، یعنی جو آسمان کا چاند ہے یہ روشن ہے سورج کے نور کی روشنی سے، اس کی تجلی گویا اس پر ہے. اور کہتے ہیں جبکہ مدینے کے چاند کا نور مخلوق میں سے کسی سے حاصل کردہ نہیں، بلکہ یہ رب العالمین جل وعلا کا خاص کرم ہے، خاص فضل ہے. اللہ کریم نے انہیں نور بنایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے تمہارے پاس نور آیا. تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کے چاند کا نور دوپہر میں ظاہر نہیں ہوتا، محدود ٹائم ہے اس کا، جب سورج آ جائے گا تو پھر وہ تو چلا ہی جائے گا. کہتے ہیں جبکہ مدینے کے چاند کا نور دن اور رات میں ہر وقت ظاہر رہتا ہے. بلکہ امیر علیہ سنت صاحب نے یہ شعر بھی سنا تھا کہ نہیں ہے چاند سورج کی مدینے کو کوئی حاجت، وہاں دن رات ان کا سبز گنبد جگمگاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی گنبد کی یہ شان ہے، جس گنبد میں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ اکبر، کیا شان ہے اس گنبد کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہے سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے. یہاں تو تارے اور جو سورج اور چاند ہے وہ صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جو باقی تارے ہیں، باقی جو چیزیں ہیں وہ ان سے نور لے رہی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے مدینے کی کیا بات ہے، اور تربت اطہر تو بہت ہی زیادہ عظیم شان والی ہے. اور چوتھی بات یہاں ارشاد فرمائی کہ آسمان کا چاند بڑھتا ہے، گھٹتا ہے. آپ ابتدائی تاریخوں میں دیکھیں تو
رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، چاند کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، چاند مل جائے سبحان اللہ، نہیں ملے تو پھر نئی نئی باتیں ملتی ہیں لوگوں کو اور وہ اپنے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کو علم ہوتا ہے وہ علم کی بات کرتا ہے، جس کو نہیں ہوتا پھر جہل کا سمندر جو ہے وہ بہت بڑا ہے، تو وہ اپنے اپنے طور پر بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آسمان کا چاند ہے جس کو ڈھونڈا جا رہا ہے، جس کو تلاش کیا جا رہا ہے، پھر یہ مل جاتا ہے تو آہستہ 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 بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ جب 14ویں کا چاند ہو جاتا ہے جس طرح بات ہوئی، اس کے بعد پھر یہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، تو کم ہوتے 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 پھر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے آخر کی تاریخوں میں آسمان پر آپ کو چاند نظر نہیں آئے گا، اسی لیے تو پھر دوبارہ نئی تاریخوں میں اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اور یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے، فرماتے ہیں کہ آسمان کا چاند تو گھٹتا بڑھتا بھی ہے، پھر مزید یہ کہ اسے گہن بھی لگتا ہے، اس کی روشنی ختم بھی ہو جاتی ہے اور یہ غروب بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ سورج آ گیا تو پھر چاند گیا۔ لیکن کہتے ہیں مدینے کے چاند کے لیے نہ زوال ہے نہ غروب ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تابانی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا چمکے ہیں کہ کہا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کتنے ہی تارے آتے رہے، پہلے آسمان میں نظر آتے ہیں وہ پھر نہیں آتے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ غروب ہے نہ زوال ہے۔ کچھ ارشاد فرما رہے تھے آپ؟ میں آپ کی گفتگو پہ عرض کر رہا تھا، حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، یعنی جو گفتگو چل رہی ہے کہ جو ہے وہ چاند، ستارے، سورج، ان سب پہ جو نور کا اطلاق بھی جو آتا ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی بھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ بات کہی نا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، وہی والی بات، وہ جو دنیا میں کہتے رہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں غور کر رہا تھا، ایک یہ کلام ہمارے یہاں الحمدللہ مساجد میں بہت پڑھا جاتا ہے کثرت سے، اور دوسرا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اس میں بھی جو شاعر ہیں حضور مداح الحبیب ہیں جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کہتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ دراصل بات کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ چہرہ والضحیٰ والے سے محبت ہو گئی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبہ سے محبت ہو گئی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے محبت ہو گئی ہے، ان کے ذکر سے محبت ہو گئی ہے۔ تو اب بندہ چاہتا ہے کہ میں جہاں رہوں، جہاں جاؤں، جہاں میری گیدرنگ ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا ہو، میری محفل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم میلاد مناتے مناتے اس پیغام کو اپنے دل میں اچھے انداز سے بسانے میں بھی کامیاب ہو جائیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور میری باتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوگی، میری پہچان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ عز وجل ہم بلا خوف لومۃ لائم یہ بات کہتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو یہ پہچان دلوائی، دعوت اسلامی والوں کو یہ پہچان دلوائی کہ دعوت اسلامی کا تذکرہ ہو تو درود و سلام کا تذکرہ ہوتا ہے، دعوت اسلامی والوں کی پہچان عشق مدینہ درد مدینہ ہوتا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت جو آپ نے جوڑی ہے نا لوگوں کی، وہ اسی انداز سے جوڑی ہے کہ پہچان ہی درود و سلام بنا دیا، پہچان ہی ذکر مصطفیٰ بنا دیا، اور ایسوں ہی کی صحبت بندے کو اختیار کرنی چاہیے جو اس کی پہچان کو ایک پازیٹیو پہچان بنائے، جو ان کے کردار کو ڈھالے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے آئینے میں۔ مطلب میں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے باتیں یاد آتی چلی جا رہی ہیں کہ امیر اہل سنت کے دامن سے وابستگی کے بعد وہ کیا کیا باتیں ہیں جو اپنے تو اپنے مخالفین بھی کہنے لگے کہ یہ سنت والے ہیں، یعنی جو چڑھانے کے لیے بھی بول رہا ہے تو اس کو بھی یہی الفاظ مل رہے ہیں، یہ سنت والے ہیں،
یہ سبز رنگ والے ہیں، ہم تو الحمدللہ تھے ہیں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو گنبد خضرا سے ایک محبت کا انداز، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ان کی کتاب ہے تو فیضان سنت ہے، ان کی بات ہے تو مدینے سے شروع ہے مدینے پر ختم ہے، تو یہ ساری نسبتیں ہمیں جہاں لے کر آتی ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات ہے۔ اچھا، یہ خالد بھائی، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، الحمدللہ دعوے کی دلیل بھی ہے، اور عمومی طور پر ہوتا بھی یہی ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ ہمیں دنیاوی طور پر اگر دیکھ لیا جائے تو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت ہے، اور آپ نے اپنے متعلقین، اپنے مریدین، اپنے محبین کے دل میں بھی یہ بات ڈالی ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنی ہے، کیا بات، اور اسی پر اللہ تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے اور ہمیں ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی موت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عشق رسول کی مزید جو اعلانیہ دیکھنا چاہیں تو بالخصوص امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ان دنوں روزانہ مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی مذاکرے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت کے بھی تذکرے ہیں، جشن ولادت کس انداز سے منایا جائے، میلاد منانے کے حوالے سے بھی گفتگو جاری ہے، اور بلکہ گفتگو ہی نہیں جاری بلکہ میلاد منا کر دکھایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کا ایک جمع غفیر ہے جو فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ میلاد منانے میں شریک ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے گھروں پر مدنی چینل دیکھتے ہوئے میلاد منا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت کو بھی عام کیجیے۔ مدنی مذاکرہ اسکرین پر جیسے آپ کو نظر آئے، ایک میسج کر دیجئے نا سب کو جو آپ کی فرینڈ لسٹ میں ہے، براڈ کاسٹ لسٹ آپ نے بنائی ہوئی ہے کہ بھئی مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے، آ جائیں، جوائن ہو جائیں، تاکہ آپ کا ایک طرف سے ایک نیکی کی دعوت بھی پہنچے، اور لوگ اگر مدنی چینل دیکھنے کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ میلاد کس انداز سے منانا ہے یہ بھی سمجھ پائیں گے، سیکھ پائیں گے، اور الحمدللہ منا ہی رہے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ سستیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ اپنے اعمال ہم مزید بڑھا سکتے ہیں تو وہ بڑھا لیں گے۔ اب دیکھیے امیر علیہ سنت نے میلاد منانے کے لیے زبردست ترغیب ارشاد فرمائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر 12ویں والے آقا پر 1200 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب جنہوں نے ابتدا میں ہی امیر علیہ سنت سے اس پیغام کو سن لیا، وہ جب سے چاند نظر آیا ہے تب سے یوں لگے ہوئے ہیں 1200 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ چلیں، جس کو نہیں پتا تھا پتہ چل گیا، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ پیغام قبول کیجئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کم از کم ان 12 دنوں میں تو ہو سکے تو سارا ہی ماہ اور پھر ساری زندگی اللہ کریم ہمیں درود کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھتے رہیں، اور اس لیے بھی پڑھیں، توجہ ذرا فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں، درود پڑھتے رہیں، اس لیے بھی پڑھیں کہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس نبی کے حسن و جمال کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ دیکھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ ایسا ہوا ہے درود پڑھنے والوں پر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے نا، بالکل ایسے کئی واقعات ہیں کہ جب انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے تعلق کو ایسا جوڑا کہ دنیا کے سارے کام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، درود پڑھنا پیچھے نہیں ہو سکتا، اس سے میری حضور کی بارگاہ میں حاضری لگتی ہے، اس تصور کے ساتھ وہ درود پڑھے جا رہے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جمال بھی دکھایا ہے، رخ زیبا بھی دکھایا ہے، اور پھر بس حضور کا جلوہ نظر آ جائے تو حال وہی ہوتا ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا رخ زیبا دیکھنا نصیب فرمائے۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کا جو پڑھا ہوا اسٹوڈیو کلام ہے اس مرتبہ 12ویں کے حوالے سے، آئیے وہ کلام سنتے ہیں، واپس آئیں گے تو آپ کی کالز بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ بہت ساری ہیں، میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے، عمر بھائی سے بھی مزید کلام سنیں گے۔ ابھی عبدالحبیب بھائی کا کلام سنتے ہیں۔ تیرے جیا کوئی نہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، ادا کی قسم، ادا کی قسم۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری
مثال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا مکے رہن والیاں مدینے جان والیاں مکے رہن والیاں مدینے جان والیاں ٹھڈے کھان والیاں نو سینے لان والیاں ٹھڈے کھان والیاں نو سینے لان والیاں تیرے باجوں ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالدا تیرے باجوں ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالدا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی تیری آتے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تیری آتے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتھے تیرے غلاماں دا جواب نہیں تو تے کتھے تیرے غلاماں دا جواب نہیں حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ ہاں بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لج پال دا کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لج پال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا چودویں دا چن نالے عرشاں دا تارا چودویں دا چن نالے عرشاں دا تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا
قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا ہو کا دیوا تیرے میں سچیا پیارا دا ہو کا دیوا تیرے میں سچیا پیارا دا جیوندا اے ظہوری نا لے کے تیرے یاراں دا جیوندا اے ظہوری نا لے کے تیرے یاراں دا منگتا میں تیرا تیرے در تیری آل دا ہاں منگتا میں تیرا تیرے در تیری آل دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے حسن و جمال کا سارا زمانہ جو ہے وہ شہدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان شہدائیوں میں ان فدائیوں میں رکھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں ناظرین کی، آئیے لیتے ہیں۔ خالد بھائی، آج کا ٹاپک آپ کا بہت ہی زبردست ہے جشن آمد رسول پروگرام میں۔ مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے بارے میں حسن ملاحت کے الفاظ اس طرح استعمال فرمائے ہیں، تو یہ حسن ملاحت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن ملاحت دیا گیا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن صباحت دیا گیا۔ عرض کرتے ہیں، مزید کال دیجیے۔ میں کچی والا سے سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں۔ آج میں کلام سناؤں گا۔ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ شیخ و شاب نے بھی کہا سب سے آخری نبی، یعنی بوڑھوں نے اور جوانوں نے بھی کہا اور بچہ بچہ بھی یہی بول اٹھا کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ مزید کال دیجیے گا۔ خالد بھائی، پروگرام میں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو سوئی ڈھونڈ لی تھی حضور کے دندان مبارک سے، روشنی نکلنے والی جو روشنی نکلی تھی، اس روشنی میں تو وہ واقعہ بھی سنا دیں، اور اس کے متعلق کوئی اچھا سا کلام ہو تو وہ بھی سنا دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے آپ کو۔ اچھا، ابھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ایک روایت تو سنائی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی سناتے ہیں۔ مزید کال دیجیے۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ نثر اور نظم میں کیا فرق ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس بارے میں کچھ متنی پول ارشاد فرمائیں۔ عمر بھائی، آپ سے عرض ہے، آپ نے جو اسٹوڈیو کلام ریکارڈ کروایا تھا صلی اللہ صلی اللہ، یہ والا کلام سناتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کیا بات ہے۔ اچھا جی، نظم اور نثر میں کیا فرق ہے؟ نظم جو اشعار کی صورت میں آپ سن رہے ہوتے ہیں، جس میں ایک ترتیب ہوتی ہے، اور نثر یہ ہے جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا کسی واقعے کو ایک سلیس انداز میں بیان کیا جاتا ہے، وہ نثر کہلاتی ہے، اور نظم یہ کہلاتی ہے کہ اشعار کی صورت میں کسی بات کو بیان کیا جائے۔ وہ ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت میں، آپ شعیب بھائی اور ہمارے اسلامی بھائی جو ہے نا، ہم سبھی بھائی ہم نثری انداز میں حضور کی تعریف بیان کریں، اور عمر بھائی جو نا یہ نظمی انداز میں، نظم والے انداز میں تعریف بیان۔ کیا بات ہے جناب، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ مزید کال دیجیے، سمجھنے کے لیے بالکل آسانی میں دیکھ لینا کہ یہ ہو بہت رہا ہے۔ شکریہ جی۔ کال مجھے والا تلا سدات میلی اللہ حتی مدی ایسے جو نہیں میرے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کی ساری توانائیاں اور
یہ جتنی طاقتیں ہیں دین کے لیے صرف کرنے کی توفیق دے. بڑی محبت کے ساتھ آپ نے پڑھا اور اللہ کریم آپ کو عمر سے تو ظاہر ہے آواز سے لگ رہا ہے کہ عمر بہت کم ہے. اللہ کریم ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کرنے والا بنائے. مزید کال دیجیے گا. میرا یہ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کیسا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا؟ سبحان اللہ. یہ اس نے صباحت تو ملاحت والی ہی باتیں انشاءاللہ اس کو بھی کرتے ہیں. کچھ میسیجز لے لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ عمر بھائی کی طرف بڑھیں گے. عمر بھائی سے عرض ہے کہ پنجابی کلام سنا دیں. یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ تیرے جیا کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. اور مبین اکرم ہیں پالیہ سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اشفاق بھائی کی آواز میں کوئی کلام سنا دیں. پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے. میں چنو سے عرض کر رہا ہوں اور سوال ہے کہ مدرسۃ المدینہ کا افتتاح ہو گیا. اب یہ میرے علم میں نہیں ہے علاقے کے حوالے سے، لیکن تو ظاہر ہے اس پر کوئی عرض نہیں کیا کوئی بات نہیں بتائی جا سکتی. اچھا عمر بھائی کلام سنا دیں. آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا. کیا بات ہے. اور گرہ بندی بھی کر دیجئے. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. واہ بھائی واہ، پر زور فرمائش ہے. اور شکر ہے آپ نے لکھنے میں طرز بیان نہیں کی، ورنہ کیا بات ہے آپ کی. اچھا جی، درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور بھی درود پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا درود تاج، درود تنجینہ، درود لکھی، درود مقدس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جی ہاں بالکل، یہ جتنے بھی درود کے نام سے چیزیں یا صیغے موجود ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے، انہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہ موجود ہے. اور علماء نے اس کی تائید کی ہے، اجازات عطا فرمائی ہے. اور ان الفاظ سے درود پڑھنے والوں پر خصوصی انعام و اکرام ہونے کے واقعات موجود ہیں. اور یعنی ان درود پاک کی تفاصیل کو دیکھا جائے تو یہ سب آپ کو مل جائے گا. درود ابراہیمی بہرحال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہ افضل درود ہے، اسے بھی پڑھا جائے. اور دیگر جو درود کے صیغے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ سارے بھی درود پاک کے ہی صیغے ہیں. ان سب کو پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس میں نبی پاک علیہ السلام کی تعریف ہی بیان ہوتی ہے اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت نازل ہونے کی دعا ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، مزید شہر خانپور سے ہیں اور نور آ گیا، یہ کلام سننا ہے آپ نے، ماشاء اللہ. اچھا جی، دعا فرما دیں اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اللہ کریم آپ پر رحمت کی نظر فرمائے اور ایمان کی سلامتی دے، دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. اچھا جی، کلام سننا ہے. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ. ٹھیک ہے جی. ٹوبہ کرمالیہ سے میسج ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتنے دنوں سے میسج کر رہے ہیں، میسج نہیں پڑھا جا رہا. اگلا میسج پڑھ دیتے ہیں. سلمان بھائی بھی نہیں پڑھتے. اچھا، عظیم بھائی کو ایک مرتبہ تو بلا لیں ربیع الاول میں. اس پر پہلے بھی ہم نے گفتگو عرض کی ہے اور انشاءاللہ عظیم بھائی سے ربیع الاول کے مہینے میں بھی عرض کر کے دیکھتے ہیں. وہ تشریف لائیں گے تو ہم بالکل زبردست انداز سے ان کو ویلکم بھی کریں گے اور ہم سلسلے میں ان کے ساتھ شریک بھی رہیں گے. مزید عرض ہے جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مظفر گڑھ سے میسج ہے، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا. اس کلام کی فرمائش ہے جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے. علی شہزاد بھائی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آج حافظ عمر بھائی ایک نئے انداز میں دیکھنے کو ملے. ماشاء اللہ، کیا بات ہے عمر بھائی. اور میرے والدین کی صحت کے لیے دعا فرما دیں، اللہ کریم آپ کے والدین کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. جنید اتاری ہیں لاڑکانہ سے اور ان کا کہنا یہ ہے 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. یہ کلام سننا ہے اور مزید بھی کلاموں کی فرمائش ہے. عمر بھائی کلام سنائیے، اب آپ کی جانب ہے اور انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو ایک پیکج ہے احمد رضا بھائی کا، وہ بھی لینا ہے اور پھر گفتگو بھی آپ سے کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اج سکھ میں تیرا دیوان دھیرے کیوں دلڑی انداس گھنے لوں لوں وچ شوق چنگیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا
صورت رو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، ایسے صورت رو میں جانا تھا، ایسے صورت رو، ایسے صورت رو چن چڑیا منا دے لال دا، ویکھو چن چڑیا منا دے لال دا، 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 سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، پرشی کی آمد مرحبا، چل چڑے آمینہ دے لال دا، چل چڑے آمینہ دے لال دا، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے ہے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، چمکا دیا نصیبہ، چمکا دیا نصیبہ، صبح شب ولادت، تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے، تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے، میرے بھی وقت چمکا، میرے بھی وقت چمکا، صبح شب ولادت، بانٹا ہے تو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ، دے دے ہمارا حصہ، صبح شب ولادت، چل چڑے آمینہ دے لال دا، لال دا، لال دا، لال دا، چل چڑے آمینہ دے لال دا، چل چڑے آمینہ دے لال دا، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں
صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے نور والا آیا ہے ہاں نور لے کر آیا ہے ہاں نور والا آیا ہے ہاں نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے ہاں کیسا نور چھایا دیکھو کیسا نور چھایا ہے چار جانب روشنی ہے سب سما ہے نور نور چار جانب روشنی ہے سب سما ہے نور نور حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے ہاں پیارے کو فرمایا ہاں ہاں پیارے کو فرمایا ہے اور نور والے کے رخ روشن کی کیا تعریف ہو چہرائے انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہاں ہاں چاند بھی شرمایا ہاں ہاں چاند بھی شرمایا ہے جب اندھیرے گھر میں آئے نور سے گھر بھر گیا جب اندھیرے گھر میں آئے نور سے گھر بھر گیا گم شدہ سوئی کو بی بی عائشہ نے پایا بی بی عائشہ نے پایا ہاں ہاں بی بی عائشہ نے پایا ہے نور والے گناہگاروں کے گھر بھی روشنی نور والے ہم گناہگاروں کے گھر بھی روشنی نور والے ہم گناہگاروں کے گھر بھی روشنی آ کے کر دو نور تم نے ہر جگہ پھیلایا ہاں ہاں ہر جگہ پھیلایا ہے سن لے شیطان تو دبا سکتا نہیں عطار کو سن لے شیطان سن لے شیطان سن لے شیطان تو دبا سکتا نہیں عطار کو دو جگہ میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ میرے مصطفیٰ کا سایہ ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں میں صدقے جاؤں بانی جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں بانی جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ رب العالمین جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کی کیا بات ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہم گناہ گاروں کے گھر ایک پھیرا لگا دیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے بارے نہارے اجانے ہیں اور جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں وہاں پھر اپنی برکات کے ساتھ آئے اور کسی نے کہا کہ جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کی باتیں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس امید پر بھی اپنے گھروں کو سجاتے ہیں سجانے والوں کی اپنی اپنی نیتیں ہیں یہ نیتیں بھی ہمیں عاشقان رسول کی ملتی ہیں کہ بس ہم نے اہتمام کر لیا ہے اب جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہیں کرم فرمائیں اللہ کرے کہ وہ برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر بھی تشریف لائیں میرا دل بھی یہ چاندہ ہے میرے گھر بھی تسی آؤ اللہ اکبر مدری چینل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر خیر جاری ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کسی کی آمین کسی کے حق میں قبول ہو جائے تو یہ بڑی شان کی بات ہے جو کرم سے اپنے شہ امم رکھے مجھ غریب کے گھر قدم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم
کہ گدا پہ ان کا تو پیار ہے. اللہ کرے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائیں اور قدم رنجا فرمائیں. اللہ اکبر. قدم رنجا فرمانا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. عنوان آج سلسلے کا یہ ہے جی بہت چاہ رہا ہے اور بھی باتیں ہیں کرنے کو، وہ بھی کی جائیں، لیکن ابھی ایک واقعے کی فرمائش کی گئی تھی سوزن گمشدہ والے کی. کیا حضرت عائشہ کی سوئی گم ہو گئی تھی پھر مل گئی، تو وہ کیا تھا، کیسے ہوا؟ آئیے طارق بھائی سے سنتے ہیں. ام المؤمنین صحابیہ بنت صحابی حضرت سیدنا بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں ایک موقع پر سحری کا وقت تھا کہ میں کپڑے سی رہی تھی اور اچانک سوئی میرے ہاتھ سے گری اور ساتھ ہی چراغ بھی جو ہے وہ گل ہو گیا، یعنی روشنی بھی چلی گئی، ایک دم اندھیرا ہو گیا. کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو جو گھر کے اندر بالکل اندھیرا تھا، ڈارکنس تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے سارا گھر روشن ہو گیا اور جو ہے گھر یہ چمک دمک گیا نبی کریم علیہ السلام کے نور کے صدقے. اور وہ میری سوئی جو گم ہوئی تھی وہ گمشدہ سوئی مجھے مل گئی. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سوزنیں گمشدہ ملتی ہیں تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارکہ ہے، سوزن مطلب سوزن گمشدہ مطلب گمشدہ سوئی، تو فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ، آپ کا تبسم فرمانا یہ ایسا ہے کہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کی، آپ کے جسم مبارک کی چمک دمک ایسی ہے کہ اس کی روشنی کے صدقے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے سوئی کا ملنا کون سی بڑی بات ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی ہی ایسی ہے جو تمام کائنات کی روشنیوں پر فائق ہے گی. تمام کائنات کی روشنیاں، چاہے سورج کی ہو، چاند کی ہو، تفصیلی ہماری گفتگو ہوئی، جتنی بھی روشنیاں ہیں ان سب پر جو روشنی فوقیت رکھتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کی ہے. اللہ پاک اس کے صدقے ہمیں بھی جو ہے وہ جشن میلاد مناتے ہوئے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی اختتامی لمحات شعیب بھائی سے کچھ آخری الفاظ سلسلے کے حوالے سے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کو کنکلوڈ کریں گے. خالد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حسن و ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ اگر بندے کی ظاہری صورت اچھی ہو تو سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایسا کمال پیدا فرمایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے قریب جاتے تھے اس کو حضور سے گھن نہیں آتی تھی. اور عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم بشری تقاضا ہے کہ انسان کے پسینے کے اندر جو ہے وہ بدبو ہوتی ہے، لیکن اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے میں بھی خوشبو پیدا فرمائی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر تشریف لاتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آرام فرماتے، قیلولہ فرماتے، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے حضور کے جو پسینہ ظاہر ہوتا، اس پسینے کو لے لیتی اور حضور کے پسینے سے خوشبو آتی. اور آپ نے یہ وصیت فرمائی، آپ نے ایک عطر کی وہ شیشی بنائی ہوئی تھی، اس شیشی کے اندر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کرتی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسینے کے اندر بھی خوشبو پیدا فرمائی تھی. یوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا جسم مبارک، اگر اس پہ ہی کلام کیا جائے تو ٹائم نہیں بچے. حضور کی پیشانی، حضور کا سینہ مبارکہ، حضور کا ہاتھ مبارک، حضور کے پاؤں مبارک، حضور کے ناخن مبارک، حضور کے بال مبارک، اس پر بہت لکھنے والوں نے لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسن کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ اکبر، کیا بات ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین، بہت زبردست باتیں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہ ظاہری حسن کی خوبیاں ہیں، باطنی حسن کی خوبیاں، اور جو ان اعضاء میں رب العالمین نے حضور کو طاقتیں عطا فرمائیں، اختیارات عطا فرمائیں، ان کا بیان پھر مزید ہے. اور اس کے لیے الگ دفتر کے دفتر لکھے ہیں علماء نے، یعنی کتابوں کی کتابیں الحمدللہ عز و جل اس پر موجود ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان اعزازات سے یوں بھی نوازا گیا کہ رب العالمین نے انہیں خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. جتنے معجزات اور کمالات پچھلوں کو عطا کیے گئے تھے وہ سب کے سب، بلکہ ان سے زیادہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے گئے، بلکہ یوں فرمایا گیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری. ان سارے افراد کو یہ خوبیاں الگ الگ طور پر ملی تھی. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تنہا ذات میں رب العالمین جل وعلا نے یہ فضائل و کمالات جمع فرما دیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن عطا فرمایا گیا وہ حسن ملیح کہلایا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن عطا کیا گیا وہ حسن سبیح کہلایا. اور اس حوالے سے بہت ساری تفاصیل بیان کی ہیں، جس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا بیان لفظوں میں نہیں ہو سکتا. عاشق اپنے عشق کے اعتبار سے اس کی تعبیر کرتا ہے. لیکن ایک بات سمجھنے کے لیے یہ بھی بیان کی گئی کہ چہرے میں رنگت میں سفیدی ہو تو یہ حسن صباحت ہے، اور حسن ملاحت وہ ہے کہ سفیدی کے ساتھ کچھ سرخی بھی اگر رنگت میں معلوم ہوتی ہو، محسوس ہوتی ہو، تو وہ حسن صباحت کہلاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری رنگت کو جو بیان کیا گیا اس میں یہ انداز بھی بیان کیا گیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی رنگت تھی کہ واضح چمکدار چہرہ اور کچھ سرخی مائل. یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے اوصاف بھی ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی رعنائیاں بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے دنیا اور آخرت میں بہرمند فرمائے، فیضیاب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا قصد ہم بدوں کو بھی نباہو. حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سرا ہو. کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، جشن اللہ ہی